کبھی ستارہ زہرا کی دہلیز پہ آیا تھا، جو حویلی ام البنین پہ چاند بن کے آئے اسے عباس کہتے ہیں۔ بادشاہ حسین عزت، شہزادیہ کونین عزت، یا علی بسم اللہ بابی، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ کبھی ستارہ دہلیز سیدہ پہ آیا تھا اور جو حویلی ام البنین پہ چاند بن کے اترے اسے عباس کہتے ہیں۔ جشن کے لیے شیعہ چہرہ بنا کے بیٹھنا، اور میں اگلی سطر پڑھوں۔ چاند کا کام ہے بابا حامد شاہ جی تاریکی میں روشنی کرنا، اندھیرے میں روشنی کرنا، یہ چاند کا کام ہے۔ جو سورجوں کی حویلی میں چاند بن کے آئے اسے عباس کہتے ہیں۔ آئے 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 جس حویلی میں سارے سورج، وہاں جو چاند بن کے دمکے، اس شہنشاہ کو عباس کہتے ہیں۔ بیٹا باپ سے 2 قدم آگے بڑھ جائے تو یہ باپ کی عزت ہوتی ہے۔ فضیلت باپ ہی ہوتی ہے کہ یہ تربیت باپ ہے کہ بیٹا باپ سے بھی آگے بڑھ گیا۔ بہار الانوار میں علامہ مجلسی نے لکھا ہے حدیث کو، نبی نے علی کا ماتھا چوم کے کہا تھا، یا علی انت نجم بنی ہاشم، اے علی تو بنی ہاشم کا ستارہ ہے۔ ساری زندگی علی نے ناز کیا کہ مجھے نبی نے کہا ہے میں بنی ہاشم کا تارہ ہوں۔ اسی محمد کے بیٹے حسین نے عباس کی پیشانی چوم کے کہا تھا، انت قمر بنی ہاشم۔ اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے، سخی عباس ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ اے آئلے جو حویلی زہرا فخر کیا کرے میری قوم کے نوجوان، سجدے کیا کرو، تمہارے پاس رہبر ایسے ہیں، تمہارے پاس امام ایسے ہیں۔ فخر کیا کرو، سجدے کیا کرو۔ بسم اللہ۔ بے شمار بے شمار بے شمار زمانہ جتنی بھی کروٹیں لے لے، حالات جتنے بھی بدل جائیں، لیکن چہروں پہ خوشی رکھنا، کیونکہ آج سخی عباس کے جشن پہ جتنے آئے ہیں، یہ میں ممبر آل محمد پہ ممبر کے تقدس کی قسم کھا کے کہتا ہوں، آج تمہارا مسکرانا بھی کسی کا کلیجہ جلانا ہے۔ آج تمہاری مسکراہٹ بھی کہیں تیر بن کے آئے گی، کہیں تلوار بن کے چمکے گی۔ جتنی بھی زمانے نے ولایت سے دشمنی کرنی ہے کرے، جتنا علی ولی اللہ نے بندوں نے بھونکنا ہے بھونک لے۔ مجھے عزت عباس کی قسم ہے، علم حمزہ کے ہاتھ میں بھی تھا، علم جعفر طیار کے ہاتھ میں بھی تھا، علم علی کے ہاتھ میں بھی تھا۔ ایسا اٹھایا ہے غازی نے کربلا میں علم، اب علم جہاں بھی دیکھو عباس کا علم ہے، عباس کا علم ہے، عباس کا علم ہے، عباس کا علم ہے۔ میں راول پنڈی میں حرفوں کا زامن ہو کے کہہ رہا ہوں، حمزہ کے علم پہ لا الہ الا اللہ لکھا تھا، جعفر طیار کے علم پہ لا الہ الا اللہ لکھا تھا، علی کے علم پہ محمد رسول اللہ لکھا تھا، کربلا کے غازی کے علم پہ علی ہونے والے۔ سارے بولو مل کے بولو حیدریہ۔ بادشاہ حسین عزت ہے۔ آج اتنا ہنسو کہ منکر خود مر جائے، جلا جلا کے ہنسو یار۔
علی بسم اللہ زمانے کو خبر کیا کہ کسے عباس کہتے ہیں. علی کی شجاعت، حسن کا حسن، حسین کی کریمی، سجاد کی عبادت، باقر کا حلم، صداقت کی صداقت، کاظم کی عطا، رضا کی رضا، تقی کی تقاوت، نکی کی نکاوت، عسکری کی ہیبت، باروے کی غیبت، جب ایک پیکر میں ڈھل جائے اسے عباس کہتے ہیں. جو چہرے پہ پریشانی ہے میں پھر لفظ کہنے لگا ہوں، بادشاہ حسین کا واسطہ، آج چہرے پہ مسکراہٹ ہے. رجب سے خوشی 13 کی آئی تھی، پھر یکم شبان خوشی، 3 شبان خوشی، 4 شبان خوشی، یہ 15 شبان تک کربلا مکمل ہونی ہے. یہ شبان کی پہلی راتوں میں کربلا جوان ہونی ہے. تکمیل کربلا کو شبان کہتے ہیں. اور مجھے عزت قرآن کی قسم ہے، زمانہ جتنا بھی ہم سے مقابلہ کر لے، لیکن زمانہ جہاں آ کے خاموش ہو جاتا ہے، یہاں آ کے بڑی بڑی زبانیں بند ہو جاتی ہیں. لوگ پوری رات بستر پہ کروٹیں لیتے ہیں. جیسے آج راول پنڈی قدیمی ماں بارگاہ میں چراغاں تھا، لائٹ آتی، چہروں پہ روشنی تھی، بندے پریشان ہوتے، کاش ہمارا بھی کوئی ایسا ہوتا، کاش ہمارا بھی کوئی پیر ایسا ہوتا، کاش ہمارا بھی کوئی رہبر ایسا ہوتا. ہم بھی جشن مناتے، ہم بھی میلاد مناتے، ہم بھی گلیاں سجاتے، ہم بھی مسجدوں پہ لائٹیں لگاتے، لیکن یہ احساس میری قوم کے ماتمیوں کے پاس ہے. تم ماتم بھی کر لیتے ہو، تم جشن بھی منا لیتے ہو، کیونکہ جشن منانے نہیں پڑتے، ولدیتیں بتانے بھی پڑتے. کسے عباس کہتے ہیں؟ میں نے اللہ کے قرآن سے آیت پڑھی، موسیٰ نے دعا مانگی، رب اشرح لی صدری. توجہ سرکار، میں سخی عباس پڑھوں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی. حضرت موسیٰ کی دعا قرآن میں، میرے اللہ میرے سینے کو کھول دے، میرے عقدے کو کشا کر دے، میرے امر کو آسان کر دے، اور میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر کر دے. موسیٰ نے مددگار کی دعا مانگی، سب سے بڑا مددگار اللہ تھا، اللہ نے ہارون کی شکل میں دیا. اللہ نے موسیٰ سے کہا تیری مدد ہوگی لیکن ہارون کے ذریعے سے. حضرت موسیٰ نے مددگار مانگا، اللہ نے ہارون جیسا بھائی دیا. پھر لفظ سننا، حضرت موسیٰ نے مددگار مانگا، اللہ نے ہارون جیسا بھائی دیا.
جناب زکریا نے بی بی مریم کی کفالت بھی کی، حضرت عیسیٰ کی کفالت بھی کی. 2 معصوموں کو پالا ہے زکریا نے. 2 معصوموں کو پالنے کے بعد زکریا مصلی پہ بیٹھا. مصلی پہ بیٹھ کر میرے اللہ مجھے ایک بیٹا دے جو میرا مددگار بنے. 2 معصوم پالنے کے بعد زکریا نے بیٹا مانگا یحییٰ جیسا تاکہ عیسیٰ کا مددگار ہو سکے. موسیٰ نے مددگار مانگا، ہارون ملا. زکریا نے مددگار مانگا عیسیٰ کے لیے، اللہ نے یحییٰ دیا. نبی نے مشرکوں سے مقابلہ کرتے کرتے کہا وَجَلِّ مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، میرے اللہ مجھے بھی کوئی سلطان عطا کر دے. 13 رجب کو اللہ نے علی جیسا مددگار دے دیا. اس کا مطلب اللہ جب بھی مددگار دے بھائی بنا کے دیتا ہے. اللہ نے موسیٰ کو ہارون دیا تھا، اللہ نے عیسیٰ کو یحییٰ دیا تھا، اللہ نے محمد کو علی دیا تھا. حسین نے کہا میرے اللہ میرا مددگار کون ہے؟ فرمایا عباس جیسا مددگار ہوگا. میں جملہ کہنے لگا ہوں راولپنڈی میں، عباس اس کا مددگار ہے جس کے نوکر اللہ کے مددگار. جاؤ آج بھی کربلا جا کے زیارت کی کتاب اٹھاؤ. مولا امام حسین کے اصحاب کے بارے میں لکھا ہے السلام علیکہ یا انصار اللہ، اے اللہ کے مددگارو تم پہ ہمارا سلام. ہے مولا حسین کے نوکر، ہے اللہ کے مددگار. عباس ہے حسین کا مددگار. مدد ہوتی ہے 2 طرح سے، ایک سینے کی مدد، ایک پشت کی مدد. ایک لفظ اردو میں استعمال کیا جاتا ہے بابا جی پشت پناہی، کہ اس بندے کا خبر کرو کہ اس کے پیچھے اس کی پشت پناہی کرنے والا کون. لہذا جس کا پشت پناہ مضبوط ہو وہ بندہ ہمیشہ معاشرے میں طاقتور بن کے رہتا. مالک حسین عزت ہے. رسول کے ظاہری مددگار کو علی کہتے ہیں. چلے میں لفظ تبدیل کر رہا ہوں. نبی کی 2 ڈھالیں تھیں، پہلی سینے کی ڈھال، ایک پشت کی ڈھال. سینے کی ڈھال کو علی کہتے ہیں، پشت کی ڈھال کو ابو طالب کہتے ہیں. میں پوری ذمہ داری سے جملے کہہ رہا ہوں. جتنے بندے نبی سے لڑے مدینے جا کے لڑے، مکے میں کسی جرت نہیں ہوئی تھی محمد کے سامنے آتا، کیونکہ پوشت پہ ابو طالب کھڑا تھا. اس کا مطلب محمد کے سینے کی ڈھال کو علی کہتے ہیں، پوشت کی ڈھال کو ابو طالب کہتے ہیں. کہاں جا کے عباس پڑھوں؟ عباس اس بادشاہ کا نام ہے. حسین کے سینے کی ڈھال کو بھی عباس کہتے ہیں، پوشت کی ڈھال کو بھی عباس. جس نے مالک حسین سے خراج میں مانگا ہوا ایک جملہ پہلی بار سرکار منبر کے مصلی سے تلاوت کرنے لگا. سخی عباس کے سیرت میں آج کچھ لکھ رہا تھا کہ مولا کے لیے کچھ الفاظ ہوں. پہلی بار جملہ منبر کے مصلی سے ادا کرنے لگا. صدا سے دعا لینے کے لیے دعا وصول ہوئی تو پورے ملک میں پڑھا جائے گا. عباس کسے کہتے ہیں؟ حسین کے ابرو کی جنبش جس کے لیے وحی الہی کا درجہ رکھے اسے عباس کہتے ہیں. بادشاہ حسین عزت ہے. جو اطاعت میں لفظوں کا محتاج نہ ہو، ایسی اطاعت کی ہے عباس نے، حجت کی ایسی اطاعت کی ہے کہ حسین نے مکے میں طواف کعبہ کرتے ہوئے کہا عباس کو قریب لایا. عباس کو قریب لا کے حسین نے کہا عباس میرے لشکر کو بتا دے اگلا طواف ہم عمرے کی نیت سے کریں گے، یہیں پہ ہم اپنے احراموں کو کھول دیں گے. ایک بار بھی عباس نے نہیں پوچھا کہ مولا حج کیوں نہیں پڑھنا، مولا کس لیے حج نہیں کرنا، کیونکہ غازی جانتا تھا کہ کعبے کے چکر کاٹنے کو حج نہیں کہتے، حسین کی اطاعت کو حج کہتے. کہہ دیا حسین نے اب توڑ دو احرام. عباس نے صرف سنا کہ
کہ حسین نے کہا میں جا رہا ہوں، عباس نے فوراً کہا توڑو احرام، حسین جا رہے ہیں۔ حج میں چہ میں گوئیاں شروع ہو گئی۔ رسول کے بیٹے کو نہیں پتا کہ حج کتنی بڑی عبادت۔ یہ دیکھو علی کا بیٹا کیا کر رہا ہے، یہ عبادت چھوڑنے لگا۔ اب 2019 کے مطابق جملہ کہنے لگا ہوں، کعبے کے طواف کرتے ہوئے حاجیوں نے عبادت کی آڑ میں حجت کے اختیار کا قتل کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے چاہا کہ عبادت کو بہانہ بنا کے حجت کے اختیار پہ شک کرے۔ میں لفظ کتاب سے ثابت نہ کروں، میں اس چوک میں گردن کا لہو دوں۔ حسین مولا طواف کعبہ سے نکلے، حسین بیٹھے کرسی پہ، حسین نے کہا عباس ادھر آ۔ اب یہ کانوں میں باتیں کر رہے تھے اور ہزاروں کی باز حسین سن رہے تھے۔ حسین نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں آپس میں کہ حسین کعبے کو چھوڑ کے جا رہا ہے؟ عباس ذرا کعبے کی چھت پہ جا۔ اب میں صدر کہوں جو معافی بیٹھو، ایک بندہ بھی مجھے صدر کی قیمت دے دینا۔ بندے کعبے کی بنیادیں چوم رہے تھے اور کعبے کی چھت عباس کے قدم چوم رہی تھی۔ لوگ کعبے کی دیواریں چوم رہے تھے، عباس کعبے کی چھت پہ آئے۔ 3 ہستیاں آئی ہیں کعبے کی چھت پہ، ایک مؤذن ولایت علی حضرت بلال، ایک خود تاجدار ولایت امیر المومنین، ایک سفیر ولایت علی حضرت عباس۔ پہلی دفعہ حضرت بلال کعبے کی چھت پہ آئے تھے، کعبے کی چھت پہ آ کے اذان دی تھی فتح مکہ میں۔ جب کعبے کی چھت پہ آیا تو غریب بندے کو قیمتی موقع کبھی کبھی ملتا ہے۔ اتنے وی آئی پی لوگوں کے ہوتے ہوئے جب حضرت بلال سے رسول نے کہا بلال تو اذان دے، بلال فوراً کعبے کی چھت پہ آئے۔ بابا جی محبت میں چھت پہ آ تو گئے، چھت پہ آ کے دائیں بائیں دیکھنا شروع کر دی۔ ارادوں کی زبان سمجھنے والے رسول نے پوچھا بلال کیا سوچ رہا ہے؟ یا رسول اللہ آپ نے حکم دیا میں آ گیا۔ زمین پہ اذان دیتا تھا تو منہ اس کی طرف کرتا تھا، اب آ گیا ہوں کعبے کی چھت پہ، اب مجھے بتائیں کیا اذان ایسے کر کے دوں؟ کعبہ تو نیچے آ گیا، یہاں سے لے کے آخر کھڑے بازار تک جو بندہ جشن منانے کے لیے آیا ہے، مکسر کا کلیجہ جلانے کے لیے، میں جملہ پڑھنے لگا، رسول کی آواز ہے بلال دائیں بائیں نہ دے، ذرا مجمع سے ڈھونڈ کے علی کہاں کھڑا ہے، علی کہاں کھڑا ہے، علی کہاں کھڑا ہے؟ ایک صحابی نے دیکھ کے کہا رسول علی کی طرف منہ کیوں کروا رہے ہیں؟ رسول کی آواز ہے خاموش، یا علی انت مثل الکعبہ، اے علی تو کعبے کی مثال ہے۔ اور شرم کرے وہ نمازی جو کعبے کو نماز سے نکال کے کعبے کی طرف منہ کر رہا۔ سارے بول مل کے حیدری، ڈھونڈ ادھر سے علی کہاں ہے؟ ایک آئے حضرت بلال، ایک آئے خود امیر المومنین، تیسری بار کعبے کی چھت پہ آئے ہیں حضرت عباس۔ جب امام حسین نے مکہ چھوڑنا تھا، حسین نے کہا عباس کعبے کی چھت پہ، اب ذہنوں میں نقشہ بنائے تو میں حضرت عباس ہوں۔ عباس آگئے کعبے کی چھت پہ، توجہ میری طرف کرنا، عباس آئے کعبہ کی چھت پہ، ارد گرد راہ شاہ جی چاروں طرف حاجیوں کا چھرمٹ، بابا حمد شاہ جی بھی نزاکت شاہ جی بدن پہ احرام، عباس کعبے کی چھت پہ ایسے زمین پہ حاجیوں کا رش دیکھ رہے تھے۔ چلے میں لفظ تبدیل کرتا ہوں، عین اللہ آنکھوں کے ساتھ حجت کو چھوڑ کے
کعبے کے چومنے والوں کو عباس دیکھ رہے تھے، لوگوں کی نظریں اٹھ کے کعبے کی چھت پہ عباس دیکھ رہی تھی. کعبے کی چھت پہ عباس، کرسی پہ حسین، چاروں طرف حاجی. کعبے کی چھت پہ عباس، کعبے کی چھت پہ عباس. کون کہتا ہے کہ کعبے پہ علم نہیں ہے؟ یوں چھت پہ کھڑا ہے غازی. کعبے کی چھت پہ عباس آئے. سخی عباس نے خطبے کی پہلی سطر پڑھی. دلوں کی دھڑکنیں رک گئی. ہر ایک کان میں عباس کی آواز آئی. ایسی خاموشی آ گئی کعبہ کے ارد گرد کہ دلوں کی دھڑکنیں کانوں میں سنائی دے رہی تھی. عباس کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے مولا عباس نے 3 اشارے کیے. عباس کی انگلی کے ساتھ ہزاروں آنکھیں حرکت کر رہی ہیں. ایسے لگ رہا تھا جیسے غازی نے ہر کسی کی آنکھ کو اپنی انگلی کے ساتھ باندھا ہوا ہے. جیسے جیسے عباس انگلی چلا رہا تھا ویسے ویسے ہزاروں حاجیوں کی آنکھیں چل رہی تھی. عباس کعبے کی چھت پہ آئے. عباس نے کہا الحمدللہ الذی شرف ھذا البیت. تعریف اس اللہ کی. اب جو جشن سن کے لیا اشارہ سمجھنا. سخی عباس کی آواز تعریف اس اللہ کی، تعریف اس اللہ کی جس نے اسے اس کے بابے کے قدموں کی وجہ سے عزت دی. تعریف اس اللہ کی جس نے اسے اس کے بابے کے قدموں کی وجہ سے عزت دی. یا مولا عباس، علی آپ کے بھی تو بابا ہیں. عباس نے کہا جہاں حسین بیٹھا ہو وہاں ذاتی فضائل نہیں پڑھے جاتے. تعریف ہے اس اللہ کی جس نے اسے اس کے باپ کے قدموں کی وجہ سے عزت دی. یہ کہنے کے بعد عباس نے ہزاروں حاجیوں کی طرف دیکھ کے مسکرا کے کہنے لگے او کعبے کا طواف کرنے والوں، یہ کعبہ تھا، اسے قبلہ ہم نے کیا ہے. یہ صرف ابھری ہوئی جگہ تھی، اسے قبلہ ہم نے کیا ہے. راول پنڈی ہے جتنے بندے سخی عباس کی دہلیز پہ طواف کرنے کے لیے آئے ہیں، جو علم سے بیٹے مانگتے ہو، جو علم سے رزق مانگتے ہو، جن کا عقیدہ ہے شفا بھی عباس دیتا ہے، اولاد بھی عباس دیتا ہے، رزق بھی عباس دیتا ہے. سخی عباس نے ہزاروں کا حاجیوں کا ہجوم دیکھا. عباس نے مسکرا کے جو جملہ کہا وہ جملہ آج بھی تاریخ کے کلیجے میں لکھا ہوا ہے. عباس کی آواز ہے ایھا الکافر الفاجرہ، او کافرو او فاجرو، او کافرو او فاجرو، او کافرو او فاجرو. راول پنڈی کا مجمع چپ ہو گیا. بندے احرام پہنے ہوئے ہیں اور عباس کافر کہہ رہا ہے. بندے لبیک اللہم لبیک کہہ رہے ہیں اور عباس فاجر کہہ رہا ہے. عباس نے کعبے کی چھت پہ انہیں کافر کہہ کے بتا دیا. جن کے مذہب سے حسین نکل جائے وہ کعبے میں بھی کھڑا ہو تو کافر ہو گئے. اے کافرو، اے کافرو، بسم اللہ. یار او کافرو او فاجرو. حاجیوں سے عباس کہہ رہے ہیں. حسین کے ہوتے ہوئے عباس خطبہ دے رہے ہیں. کعبے کی چھت پہ کھڑا ہے علی کا لال. عباس نے جو جملہ کہا وہ جملہ میں اگر میرا بادشاہ حسین مجھے طاقت دے میں وہ جملہ آپ کو سنا نہ سکوں، آپ کے قلوب میں جا کر رکھ کے آ جاؤں. عباس کی آواز آئی او کافرو او فاجرو. یہ جملہ کہنے کے بعد عباس نے حسین مولا جہاں مسند پہ بیٹھے تھے حسین کی طرف دے کے کہا تم کیا سمجھتے ہو تم نے حسین کا رستہ روکا ہے؟ تم کیا سمجھتے ہو تم نے حسین کو حج پڑھنے سے روکا ہے؟ اگر وہ چاہے تو یہ چل کے حسین کے قدموں میں چلا جائے.
اگر وہ چاہے اتنا کہنا تھا، یا کعبہ بنیادوں سے ہلنا شروع ہوا، ادھر کعبے کی دیواروں پہ لرزہ آیا، حسین نے کرسی چھوڑی، کعبے کی دیوار پہ، اور رک جا، تجھے بچانے تو میں جا رہا، رک جا، تیری حرمت کی خاطر تو میں جا رہا۔ اور یہ جو لفظ میں نے راول پنڈی میں کہا نا کہ مولا عباس نے کہا اگر وہ چاہے، یہی جملہ ملاؤں نے، ہارون نے، اس نے یہ ہر روز ایک محفل سجاتا تھا، اس نے محفل سجائی ہوئی تھی اور اپنے جیسے کم علم بٹھائے ہوئے تھے، اور ان کے سامنے اس نے کہا کہ میں زندان سے بلاتا ہوں امام موسیٰ کاظم کو، اور امام کی توہین اور تضحیق کرے معاذ اللہ۔ امام کو قید خانے سے بلایا گیا، جب امام قید خانے سے آئے تو اس نے اتنے بڑے ہجوم میں، جتنا دربار میں رش تھا، اس نے اس رش کے سامنے دروغہ سے کہا موسیٰ کاظم کے زندان کا دروازہ کس نے کھولا؟ اسے کہا میں نے۔ وہ تالے کی چابی کس کے پاس ہے؟ دروغہ نے کہا میرے پاس۔ ہارون نے محفل میں کہا ذرا وہ چابی دکھا، اس نے محفل میں جیب سے چابی نکال کے دکھا۔ ہارون نے کہا یہ وہ چابی ہے جو اس کے زندان کے تالے کی ہے؟ اس نے کہا یہ وہی چابی۔ ہارون نے کہکا لگا کے کہا یہ تو کہتے ہیں ان کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں۔ اس نے توہین امیز لہجے میں جب جملہ کہا، امام نے کڑیوں سے سر اٹھایا۔ امام نے کہا کیا کہا تو نے؟ کہا تم تو کہتے ہو تمہارے پاس غیب کی چابیاں ہیں، تو تیرے زندان کی چابی تو میرے دروغہ کے پاس ہے۔ امام نے کہا اگر میں چاہوں یہ دیوار سونے کی ہو جائے، نہیں مجھے وہ ہاں چاہیے جو ماتم کے لیے اٹھتا ہے۔ اتنا میں امام موسیٰ کاظم کا کہنا تھا اگر میں چاہوں تو یہ دیوار سونے کی ہو جائے۔ امام نے اتنا کہنا دیوار سونے کی ہو گئی۔ امام نے اس کی طرف دیکھ کے کہا اپنی اصلی حالت میں واپس آ۔ دیوار اصلی حالت میں واپس آئی۔ امام نے کہا جب میں نے تجھے کہا ہی نہیں تو سونے کی ہوئی کیوں؟ دیوار سے آواز آئی مولا جب آپ کہہ رہے تھے تو ان میں سے ایک حرامی اپنے دل میں سوچ رہا تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میں نے ہو کے بتایا ایسے ہو سکتا۔ یہ جو چاہے وہ کر سکتے، یہ چاہے تو رات کو دن کر دیں، یہ چاہے تو دن کو رات کر دیں، یہ چاہے تو مرد کو عورت کر دیں۔ اب ہاتھ اٹھے ہوئے، بڑی روحانی محفل ہے، ہر چہرے پہ ولایت علی کی مسکراہٹ ہے، سخی عباس کے علم پہ بلا تشبیہ یہ میرا ہاتھ ہے۔ امام جعفر صادق سے کسی بندے نے پوچھا وہ مولا مرد کی تعریف کیا ہے؟ فرمایا جو ولایت علی کا اقرار کرے وہ مرد ہوتا ہے، اور جو علی کو چھوڑ دے وہ داڑھی والی عورت ہوتا ہے۔ یا علم آج بھی عباس کے ہاتھ میں۔ رسول نے خیبر میں کہا تھا کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا۔ آج بھی جسے عباس کے علم سے تکلیف ہوتی ہے، شیعہ کے پوچھے جی بس ٹھیک ہے احتراماً گھر میں لگا لینا چاہیے، لیکن یہ بس ذاکروں نے قوم کو اس تربیت کر دی ہے، یہ علم سے جا کے شفا مانگتے ہیں، کپڑا کیسے شفا دے دیتا ہے؟ جاہل مولوی، تو مدرسے میں رہتا ہے، تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے اللہ نے یعقوب کو یوسف کے کرتے سے شفا دی۔ قصور مولوی کا نہیں۔ جب ان پڑھ بچہ مدرسے میں داخل ہوگا تو وہ بڑا ہو کے دین کی بربادی اتارے۔ کبھی
آج تک کسی نے پڑھا لکھا بچہ محنتی بھی بھیجا مدرسے میں؟ سارے بچے پاس ہو گئے۔ بادشاہ حسین عزت ہے، میں حقائق آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، بابا جی یہ حقیقت ہے یا نہیں؟ بندے ہم سے ممبر کا حساب لیتے ہیں، ہمیں بلڈنگوں کا حساب کیوں نہیں دیتے؟ ہم سے پوچھو، ہم نائب امام ہیں، پھر 15 شبان کو ہم سے رک کے آٹے میں گدوا کے نہروں میں کیوں بہاتے ہو؟ وہ بھی ہم سے خط لے کے امام کو پہنچایا کرو۔ حد ہو گئی، خمس خود لے لینا۔ عریضے آٹے میں گوندھ کے پانی میں بہاؤ، اگر نائب امام ہو تو یہ خط امام تک پہنچا کے دکھاؤ۔ ان پڑھ جہالت کی بنیاد پہ دین کو مذاق بنایا گیا۔ نہیں جی یہ زنجیر زنی کرتے ہیں، اس زنجیر کا کیا فائدہ؟ یہ خون گلیوں میں بہاتا ہے، یہ بلڈ بینک کو دینا چاہیے۔ جاہل بلڈ بینک ہر بندے کا خون نہیں لیتا، لیتا ہے بلڈ بینک، وہ پہلے خون لیتا ہے سیمپل کے طور، پھر اسے لیب میں ٹیسٹ کرتا ہے، اس میں کوئی انفیکشن تو نہیں، ہلکا سا بھی خون میں وائرس ہو مگر چل واپس، تیرا خون کسی مریض کو نہیں لگ سکتا، تیرے خون میں انفیکشن ہے۔ اب میں جملہ کہوں راول پنڈی میں اور مجھے چہروں سے آنکھوں کی تائید چاہیے، بلڈ بینک مریض کا خون نہیں لیتا، حسین مریض کا لیتا ہے، شفا دے کے واپس کر۔ بادشاہ حسین، اور ویسے بھی جو خون بلڈ بینک کو دیا جاتا ہے وہ جسم کی ایک مخصوص وین ہے جس سے نکلتا ہے، اور جو زنجیر زنی پہ ہم خون بہاتے ہیں وہ کمر میں، ہماری کمر کی جلد کے نیچے ایک باریک باریک خون کی رگیں جن سے خون نکلتا ہے، یہ خون مریض کو نہیں لگتا۔ یہاں والا خون مریض کو لگتا۔ کوئی اور بہانہ کرو حسین کے مقابلے پہ آنے کا، کوئی اور طریقہ سوچو حسین کے مقابلے پہ آنے کا۔ یہ قوم گناہگار ہے، غدار نہیں ہے۔ ولایت علی سے دھوکہ نہیں ہو سکتا، حسین کا ماتم کسی فتوے کا محتاج نہیں۔ ماتم شبیر ہم حسین سے محبت کرتے ہیں، جب ہم حسین سے کھل کے مانگتے ہیں پھر دیتے بھی حسین کو کھل کے ہیں۔ نہ جی دنیا میں یہ ویڈیوز جاتی ہیں، لوگ دیکھتے ہیں تو لوگوں کے نظروں میں شیعت جو ہے وہ دہشت گرد مذہب کے طور پہ ابھرتی ہے، لہذا شیعت کا چہرہ بچانے کے لیے ہم زنجیر زنی روک رہے ہیں۔ تو پھر ہر سال یہ جو اتنے کروڑوں روپے کے بکرے ذبح کرتے ہو، لوگ تو اس کو بھی مذاق سمجھتے ہیں۔ تم نے غیر مسلم کو دیکھ کے اسلام کے خط کب سے کھینچنے شروع کی؟ بس ڈاکٹر اقبال نے بڑا خوبصورت جملہ کہا تھا، اس نے کہا اسلام چاہتا ہے جیسا میں چاہوں مسلمان ویسے ہو جائیں، اور ملا چاہتا ہے جیسا میں چاہوں اسلام ویسا ہو جائے۔ اپنے ذاتی، توجہ میری طرف رکھیے گا صاحب، اپنے ذاتی خیالات کا نام اسلام نہیں، 14 کے کردار کا نام اسلام۔ ولایت علی، عزاداری شبیر، عزت سادات، یہ میری قوم کے مذہب کی اساس ہے، پہچان ہے ہماری ولایت۔
تکلیف ہو رہی ہے، طرح طرح سے تکلیف ہو رہی ہے۔ آل محمد کی خوشی جس طریقے سے بھی منائی جائے اس طریقے سے تکلیف ہو رہی ہے۔ نہیں جی یہ طریقہ بھی رائج نہیں ہے، یہ طریقہ بھی رائج نہیں ہے۔ جب ہم نے لسٹ نکال کے پوچھنے شروع کیے نا یہ طریقہ کب کب سے شروع ہوا، تو ہمارے پاس فرشتے بڑی لمبی ہیں۔ اگر تمہارا عقیدہ اجازت نہیں دیتا تو نہ آیا کرو مجلسوں میں، کہیں اپنے خاموش حجرے میں مجلس سے جاؤ۔ کبھی بھی عقیدے کو اعمال کے سامنے لے کے آنے کی کوشش نہ کرنا۔ حر کے پاس نماز تھی، حسین نہیں تھا۔ میں آپ کی ترجمانی کر رہا ہوں، آپ بولیں گے تو میں لفظ کہہ سکتا ہوں۔ حر کے پاس روزہ تھا، حسین نہیں تھا۔ کوئی مولوی مجھے قرآن کے حاشیے پہ لکھ کے بتائے کہ حر کو کیا وہ نمازیں فائدہ دیں گی جو اس نے یزید کے لشکر میں رہ کے پڑھی؟ کیا حر کو وہ سجدے فائدہ دیں گے جو اس نے یزید کے لشکر میں رہ کے کیے؟ کیا اس کے وضو میں غلطی تھی؟ کیا اس کی قرأت میں غلطی تھی؟ کیا اس کے رکوع و سجود میں غلطی تھی؟ پھر مولوی مجبور ہو کے کہے گا اصل میں وہ نمازیں اس لیے قبول نہیں ہو سکتی کہ تب وہ حسین کے لشکر میں نہیں تھا، تب اس کا حسین جیسا امام نہیں تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ حر نے کربلا کی گرم ریت پہ اپنے لہو کے ساتھ ایک ایسا اصول لکھ دیا ہے جسے قیامت تک کوئی یزید زیادہ مٹا نہیں سکتا۔ حر نے کربلا کی ریت میں لکھ دیا ہے کہ اسلام جیسے مذہب سے اگر صرف حسین نکال دیا جائے پیچھے سوائے یزیدیت کے رہتا ہی کچھ۔ اسلام کے سہرے کو حسین کہتے ہیں۔ عباس نے کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان وہ اندر کو دو آنی جو چھوڑ سارے بولو مل کے حیدری۔ امام زمان کی صحت و سلامتی کے لیے بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد۔ عباس کعبے کی چھت پہ آئے، عباس نے کعبے کی چھت پہ آ کے خطبہ دیا۔ کیا کہنے، توجہ میری طرف کرنا جوان، کیا کہنے عباس تیری جرت کے، باپ کعبے میں آیا تھا، بیٹا کعبے پہ آ گیا۔ ہائے ہائے ہائے، عباس کعبے کی چھت پہ آئے، بارہواں بھی کعبے کی چھت پہ آئے گا۔ عباس کعبے کی چھت پہ، بندے سمجھتے ہیں کہ شاید حسین نے مکے میں احرام توڑ دیے تھے اور حسین صرف 72 لے کے گیا تھا۔ حسین 72 نہیں لے کے گیا، حسین کربلا میں جاتے ہوئے کعبے سے کعبے کی روح کو لے کے چلا گیا۔ اب کعبے کی روح حسین کے پاس آ گئی، اب روح کعبہ حسین کے پاس آ گئی۔ اگلی سطر میں جو بندہ تائید کرے گا ممبر کے مصلی پہ دعا کروں گا میرا بادشاہ حسین اسی سال وہ حال حسین بادشاہ کی سری پہ جا کے لگ جائے۔ حسین کعبے سے کعبے کی روح کو لے کے چل گیا۔ اگر کعبے کی روح حسین کے ساتھ نہ جاتی تو کربلا کی سواری 70,000 حج سے افضل۔ حسین کعبے سے کعبے کی روح کو لے کے چلا۔ اب مکے میں اللہ کا گھر، وہاں روح کعبہ، توجہ میری طرف کرنا، وہاں جو جائے گا وہ کعبے کو چومے گا، یہاں جو آئے گا وہ توحید کو چومے گا۔ میں آخری سطرے کہوں گا اور انہی سطروں پہ مجھے اٹھے ہوئے ہاتھوں سے تائید چاہیے۔ حسین کعبے سے کعبے کی روح کو لے گئے، حسین کعبے سے کعبے کی روح کو، حسین کعبے سے کعبے کی روح کو، حسین کعبے سے کعبے کی روح کو لے کے چلا گیا۔ اگر آج بھی کسی بندے کو یقین نہ آئے، آج بھی کربلا جاؤ، حسین کی زری پہ سامنے لکھا ہوا ہے من زار الحسین فقد زار اللہ۔ جس نے حسین کی زیارت کی، حسین کی نہیں، اس نے اللہ کی نعرہ حیدری۔